شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 اوپن یور بک، چیپٹر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 3۔ اس چیپٹر میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم مطالعہ کریں گے کہ اس عہد اور وعدہ اور عہد کہتے کس کو ہیں۔ یہ یا ایسی کوئی کمٹمنٹ ہم جب کسی سے کریں یا کوئی ہم وعدہ کریں تو اس کو ہر حال میں ہم پورا کریں۔ اسلام میں نہ صرف وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ وعدہ کی جو خلافی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد پورا کیا کرو کیونکہ اس کے بارے میں تم سے جواب لیا جائے گا۔ دوسری جگہ عہد کی پابندی کو لازمی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر وعدے یعنی عہد کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے۔ اس چیپٹر میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سیرت تھی، ان کی جو کردار تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں وعدے اور معاہدے اور جو کمٹمنٹ وہ کرتے تھے وہ اس کو کس طرح پورا کرتے تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبوت سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس کے کچھ پیسے حضور اس کے پاس باقی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں کل رات کو آپ کو آ کر یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ 3 دن کے بعد اسے اپنا وعدہ یاد آیا، وہ وعدہ اپنا بھول چکا تھا۔ پھر 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ صرف یہ کہا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے اور میں 3 رات سے یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ابو رافع اسی طرح ایک غلام تھا، تو اس کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی صداقت نے اتنا اثر کیا کہ میری یہ کوشش، یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قاصدوں کو اپنے پاس نہیں روکتا اور تم واپس چلے جاؤ، اور جب واپس جانے کے بعد اگر تمہارے دل میں اسلام کی صداقت زندہ رہے تو بے شک تم آ کر اسلام قبول کر لینا۔ وہ دوبارہ واپس آتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کا ایک معاہدہ بہت مشہور ہے جس میں قریش مکہ کے سفیروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ طے کر لکھا جا رہا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اسے مسلمان پناہ نہیں دیں گے بلکہ اسے واپس کر دیں گے۔ اسی دوران ایک مسلمان ابو جندل جو ہے وہ قریش مکہ کی اس قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور پناہ کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، آپ واپس جاؤ۔ تو ان سب واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کی کس قدر پابند تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ہمارے لیے ہماری عزت بڑھے گی بلکہ ہم لوگ ہماری بات پر بھی یقین کریں گے اور اللہ کے رسول ہم سے خوش بھی ہوں گے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر تھا، تو ختم ہوا ہے۔